لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ۔ سیرت رسول کیا ہے؟ سیرت رسول یہ تھی کہ جب بھی حضور نے روزہ کھولا 3 رکعت نماز مغرب کے پڑھ کر روزہ کھولا۔ صرف یہی نہیں، پہلی خلافت کے دور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیشہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد ہی روزہ کھولتے رہے۔ دوسری خلافت کے دور میں بھی خلیفہ وقت ہمیشہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد ہی روزہ کھولتے رہے۔ حضرت عثمان کا 11.5 سالہ دور آپ بھی نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ کھولتے رہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو 4.5 سالہ آپ کا دور آپ نے بھی نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ کھولا۔ لیکن یہ کس کی سنت ہے؟ 2 کھجوریں ہاتھ میں لی، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ مکروہ ہو رہا، جلدی کرو، روزہ مکروہ ہو رہا۔ یہ کیا روزہ؟ یہ روزہ جلدی کرو۔ یعنی روزہ مکروہ کس نے کرایا؟ یہ 2 کھجوریں پکڑ کر اس حدیث کا راوی کون ہے؟ کس نے بنوائی؟ کہاں بنوائی کہ حضور نے فرمایا کہ دیر تک روزہ رکھتے رہو، جلدی جلدی کھول لو؟ کس نے بنایا؟ یہ کام تھا یزید کے ابا جان کا۔ سنت رسول کو مانا ہے، مسلمانوں نے نہ سنت رسول کو مانا ہے نہ سنت صحابہ کو مانا ہے، مانا ہے تو یزید کے ابا کو مانا ہے۔ بڑی بات ہے، کیا بات کیا بات۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اہل بیت اور ہیں، صحابہ اور ہیں۔ صحابہ در والے ہیں، اہل بیت گھر والے ہیں۔ گھر والے اور ہیں، در والے اور ہیں۔ گھر والے ایسے افضل و اعلیٰ ہیں کہ کائنات میں ایسا کوئی حافظ ہمیں کوئی دکھا نہیں سکا۔ حافظ بہت ہیں، جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ایسے ایسے حافظ آ گئے ہیں جو 10 گھنٹوں میں قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں۔ اور اب ایک ایران میں ایسا حافظ پیدا ہوا ہے کہ جو بچہ ہے مگر 2 گھنٹے میں قرآن ختم کر لیتا ہے۔ بس ابھی 2 گھنٹے سے آگے کوئی نہیں گیا۔ لیکن آؤ ہم ایک ایسا حافظ تمہیں دکھائیں کہ ادھر رکاب میں پاؤں رکھا، دوسری رکاب میں پاؤں رکھا، قرآن ختم، اسے گھر والا کہتے ہیں، اس کا نام علی ہے۔ حوالے کے بغیر میں کوئی کام نہیں کرتا، اور
مجھ سے بڑا کوئی سنی بھی نہیں ہے. جب تک ہم کسی پر مور نہ لگائیں سنی ہو نہیں سکتا. یہ کے لیے ایک علیحدہ بات ہے کہ حسینی سنی اور ہیں، یزیدی سنی اور ہیں.